نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے تحت ہم شعبان اور اس میں آنے والی مبارک رات شب برات کی فضیلت کے حوالے سے کچھ گزارشات کریں گے۔ شعبان المعظم ایک عظیم مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت تمام انبیاء علیہ السلام پر ہے۔ شعبان شعب سے مشتق ہے یا شعب سے مشتق ہے، جس کے معنی گھاٹی کے ہیں۔ جس طرح گھاٹی میں ایک راستہ ہوتا ہے، راستہ نکلتا ہے، اسی طرح شعبان نیکی کی طرف نکلنے کا راستہ ہے، رمضان المبارک تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ شعبان میں 5 حروف ہیں: شین، عین، بے، الف، نون۔ شین سے مراد شرافت ہے، عین سے مراد علو ہے، بے سے مراد برکت ہے، الف سے مراد الفت ہے اور نون سے مراد نیکی ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے شعبان اور رجب کے مہینے میں برکتیں نازل فرمائیے، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے کو باعث برکت بنائیے۔ تو جس مہینے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی ہو، یقیناً وہ مہینہ برکتوں والا ہوگا۔ یہ مہینہ جو ہے یہ نجیب الطرفین ہے، یعنی اس کے دونوں طرف برکت والے مہینے ہیں۔ شعبان سے پہلے رجب ہے، شعبان کے بعد رمضان ہے۔ رجب بھی برکتوں والا مہینہ ہے، اس لیے کہ رجب کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ اور پھر رجب جو ہے یہ اشہر حرم میں سے ہے، یعنی حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس لیے رجب کو فضیلت حاصل ہے۔ اور شعبان کے بعد رمضان مبارک ہے، اس کو بھی فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ شعبان دونوں برکتوں والے مہینوں کے بیچ میں واقع ہے، اس لیے اس کی فضیلت میں کوئی شک نہیں، اللہ نے ان کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ، آپ اس مہینے میں جس طرح کثرت سے روزے رکھتے ہیں، کسی اور مہینے میں اس طرح روزے نہیں رکھتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں انسانوں کے اعمال کو اوپر اٹھایا جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اوپر کی طرف اٹھیں تو میں روزے سے ہوں۔ تو جس طرح انسان جو ہے، انسان کے اعمال جب اوپر اللہ میاں اللہ جل شانہ کے پاس جاتے ہیں تو ان اعمالوں کی کیفیت کی 2 حیثیتیں ہیں، یا یہ کہ وہ انسان نیک عمل کر رہا ہوگا یا برائی کر رہا ہوگا۔ اگر انسان نیک اعمال کر رہا ہوگا، جس وقت اس کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہوں، اگر وہ روزے سے ہوں یا تلاوت کر رہا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو یا تلاوت کر رہا ہو، تو ان کے اعمال کا وزن ہوگا، اللہ جل شانہ کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہوگا۔ لیکن جن لوگوں کے اعمال جب اٹھائے جا رہے ہوں وہ غافل ہوں، وہ نماز سے غافل ہوں، ذکر سے غافل ہوں، تلاوت سے غافل ہوں، پھر وہ اعمال اللہ کے نزدیک کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔
حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم تھے لیکن پھر بھی اس طرح اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ پھر اس مہینے میں اس کی 15ویں رات کو ایک بڑی رات آتی ہے، شب برات۔ تو شب جو ہے یہ لفظ فارسی کا ہے، شب کے معنی رات ہے اور برات کے معنی خلاصی کے ہیں۔ تو شب برات کا مطلب یہ ہے کہ ایسی رات جس میں انسان گناہوں سے خلاصی پاتے ہیں، جس میں انسان دوزخ سے خلاصی پاتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ جل شانہ ان کو گناہوں سے اور جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس میں جو ہے کیا کرو، جاگو، رات کو جاگو اور دن کو روزہ رکھو۔ فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کو پکارتے ہیں، الا من مستغفر فاغفر له، الا مسترزق فارزقه، الا مبتلا فاعافیہ، کہ بندو تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو استغفار کرے، جو توبہ طائب ہو، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ جل شانہ سے رزق مانگے تو میں اس کو رزق عطا کروں۔ کیا تم میں سے ایسا کوئی شخص ہے جو عافیت مانگے تو میں اس کو عافیت عطا کروں۔ یہاں تک کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ جل شانہ آسمان دنیا میں تشریف لا کر یہ آواز دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اس رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اللہ جل شانہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑی پر سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک خوبصورت پتھر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو دیکھ کر حیران ہو گئے، متحیر ہو گئے، متعجب ہو گئے کہ کیسا پتھر ہے۔ ظاہر بات ہے وہ اور پتھروں سے الگ پتھر تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا میں تمہیں اس سے بھی عجیب چیز دکھاؤں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ مجھے دکھا دیجئے۔ تو اللہ جل شانہ کے حکم سے وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس پتھر سے ایک شخص نکل آیا، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور انگور کا درخت ان کے ساتھ تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعجب سے اس کو دیکھنے لگا اور ان سے یہ دریافت فرمایا کہ آپ کب سے اس پتھر کے اندر تھے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں 400 سال سے اس پتھر کے اندر ہوں اور اللہ کی عبادت میں مصروف۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ تو سب سے زیادہ جو ہے عبادت گزار اور سب سے افضل بندہ ہیں۔ یہ کہنا تھا، اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے عیسیٰ، آخر وقت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی شخص شب برات کو جاگے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھے تو اس شخص کی 2 رکعت نفل نماز اس شخص کے 400 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا عظیم موقع عطا فرمایا اور ہمیں اپنے گناہوں کو بخشوانے کا ہمیں موقع دیا ہے، لیکن بعض روایت میں آتا ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی۔ ایک مشرک، زناکار، شراب پینے والا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، والدین کے نافرمان اور دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا، ان افراد کی فرماتے ہیں کہ اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر وہ پہلے سے توبہ کر لیں، جو گناہ وہ کر رہے ہیں ان سے توبہ کر کے پھر اس رات میں اللہ جل شانہ کے حضور حاضر ہو کر اگر وہ دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے دل کو
اور اپنی نیت کو صاف کر کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، اگر وہ ناراض ہیں تو ان کو منوا کے صلح صفائی کر کے اگر اس رات کو صاف دل کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ جل شانہ سے مغفرت مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ جل شانہ سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بابرکت رات سے زیادہ استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔